السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فیصل حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ایس چینل. ایک بار پھر سے ہم آپ کو اپنے چینل پر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کرتے ہیں، مرحبا کرتے ہیں. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین اور انٹرسٹنگ کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں، اور ایک بہت سبق آموز کہانی ہونے والی ہے. اینڈ تک دیکھیے گا، مزہ آئے گا انشاءاللہ عز و جل، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. چلیں کہانی شروع کرتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے 3 وزراء کو بلاتا ہے. بادشاہ اپنے وزیروں کو بلاتا ہے، 3 وزیروں کو بلاتا ہے جو اس کے بیسٹ وزیر ہوتے ہیں، انہیں بلاتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ یہ ایک ایک تھیلا لو. اس سامنے جو باغ ہے اس میں سے تم نے میرے لیے جو ہے پھل اکٹھا کر کے لے کے آنے ہیں، طرح طرح کے پھل اکٹھا کر کے لے کے آنے ہیں. وہ مرضی ہے تمہاری، جیسے مرضی پھل اکٹھا کرو. تو جب وہ پہلے تو وزیر حیران ہوتے ہیں کہ یار بادشاہ کو کیا ہو گیا، وہ کیسی باتیں کر رہا ہے، لیکن خیر بادشاہ کو حکم تھا، آخر کرنا تو تھا. وہ ایک ایک تھیلا لیتے ہیں اور باغ میں چلے جاتے ہیں. پہلا وزیر جو ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یار بادشاہ کو یہ پھل پسند ہے اور ایسے ایسے پسند ہے. وہ بہت ہی عمدہ جو پھل ہوتے ہیں نا، تازے پھل ہوتے ہیں، ان کو اٹھاتا ہے اور جمع کرنا سٹارٹ کرتا ہے. ہاں. جبکہ دوسرے وزیر جو ہوتا ہے وہ جو سوچتا ہے یار بادشاہ نے کھانے تھوڑی ہیں، دیکھنا تھوڑی ہے، جیسے مرضی جمع کرو، نو پرابلم ایٹ آل. بادشاہ کوئی دیکھے گا تھوڑی اس میں کیسا ہے. وہ پھر ایسا کرتا ہے کہ اچھے برے گندے پھسے ہوئے بوسیدہ تازے بس سارے طرح کو جمع کرتا ہے، بس تھیلا بھرنے کی کرتا ہے. تو وہ تھیلا بھر لیتا ہے. جبکہ جو تیسرے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار، وہ تو یہی سوچتا ہے کہ بادشاہ نے دیکھنا تھوڑی ہے تھیلا کھول کے، اسے کیا غرض ہے، جیسے اس نے حکم دیا ہے پتہ نہیں کس لیے دیا ہے. وہ گھاس پھوس پھلوں کی طرف تو محنت کرتا ہی نہیں، وہ گھاس پھوس اکٹھا کرتا ہے، اس کو بھر لیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے والے نے محنت کی ہوتی ہے، دوسرے والے نے تھوڑی محنت کی ہوتی ہے، جب تیسرے والے نے بالکل بھی محنت نہیں کی ہوتی. وہ جس اس کی غرض کیا ہوتی ہے کہ تھیلا بھر جائے کسی طرح. اب وہ بھر کے تینوں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. اب وہ بادشاہ جب دیکھتا ہے، وہ بادشاہ پھر حکم دیتا ہے کہ ان تینوں کو ان کے تھیلے سمیت کسی دور کسی ویران جیل میں بند کر دو. جب وہ یہ حکم دیتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. خیر انہیں بند کر دیا جاتا ہے. جب وہ بند کر دیا جاتا ہے تو وہ اپنی اپنی جیل میں پہنچ جاتے ہیں. اب جب وہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے، جو پہلے والا وزیر ہوتا ہے جس نے اچھے اور تازے پھل جمع کیے ہوتے ہیں، اس کا تو پورا مہینہ بہت مزے سے گزرتا ہے، سکون جو تازہ پھل کھاتا ہے اور ہیلدی رہتا ہے. جبکہ جو دوسرے نمبر والا ہوتا ہے اس نے تو بوسیدہ پھل بھی جمع کیے تھے. وہ سٹارٹ میں تو تازے پھل کھا کے گزارا کر لیتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ بوسیدہ پھل کھانے پڑتے ہیں تو وہ بہت زیادہ شدید بیمار ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. اور جب جو تیسرے والا ہوتا ہے جس نے پھل جمع ہی نہیں کیے ہوتے، گھاس پھوس جمع کیا ہوتا ہے، وہ چند دن بعد ہی بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ ہمارا بادشاہ بھی اللہ ہے، ہمارا بھی رب ہے، وہ بادشاہ ہے. اس نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم اپنے اپنے تھیلے لے کے اس دنیا میں آئے ہیں، اس باغ میں آئے ہیں. اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اس جیل میں یعنی اپنی قبر میں پھلوں سے بھرا ہوا لے کے جائیں یا پھر بوسیدہ اور گلے سڑے جیسے مرضی ہوں، بس ہم اپنے اعمال کو پر کرنے والا بنے ویسا لے کے جائیں، یا پھر ہم پھل لے کے ہی نہ جائیں، کیونکہ اختیار ہے. اور یاد رکھیے گا ہم اچھے اعمال لے کے جائیں گے، جیسے اعمال لے کے جائیں گے ہمارے ساتھ وہی سلوک ہونے والا ہے. اب ہمیں اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ اچھے اعمال کریں، اپنے اس تھیلے کو اچھے اعمال سے بھریں، نہ کہ کسی بھی طرح کے اعمال سے. جزاک اللہ خیرہ. کہانی ہماری یہیں اینڈ ہوتی ہے. آپ کا شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اس کے علاوہ زندگی رہی تو دوبارہ ملتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.